الحمد لله العلي الأكبر، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولا فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ومولانا محمد معلم الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تعارف کرا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ہیں، ان کی شان بیان فرماتا ہے. ارشاد ربانی ہے: محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ صحابہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ اللہ کے دشمنوں پہ بڑے سخت ہیں، مشرکین پہ بڑے کرے ہیں. رحماء بینہم، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل، بڑے نرم. تراہم رکعا سجدا، انہیں جب بھی تم دیکھو گے تو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. میں نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو آج کے خطاب کا موضوع اس لیے بنایا کہ آج کی تاریخ 13 رجب المرجب ہے اور یہ جمعہ کا دن بھی ہے. ٹھیک یہی تاریخ مولائے کائنات داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تاریخ پیدائش ہے، آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے. حضرت سیدنا مولا علی 13 رجب المرجب جمعہ کے دن خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور ٹھیک آج تاریخ بھی 13 رجب ہے اور دن بھی جمعہ کا ہے. تو دن اور تاریخ دونوں کی وہی مناسبت ہے جس مناسبت سے حضرت مولائے کائنات اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنا یہ مومن کی پہچان ہے، اور حضرت علی سے نفرت کرنا یہ بے ایمان اور گمراہ ہونے کی پہچان ہے. مولا علی سے کوئی مسلمان نفرت کر ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ نفرت کرتا ہے
حضرت علی سے دشمنی کرتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ شخص بے ایمان اور گمراہ ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات، آپ کے مناقب بے شمار، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو میں اس طرح سے اسے سمجھا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں، ان سے افضل کوئی نہیں، نہ کوئی شہید، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، کوئی نہیں۔ اس امت میں سب سے افضل ترین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حالت ایمان میں دیکھا، اور حالت ایمان میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہوا، اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ اب دیکھنے کی کوئی مدت نہیں کہ 5 سال تک دیکھتا رہا، 10 سال تک دیکھتا رہا، نہیں۔ لوگ دور دراز مقامات سے آتے تھے، الگ الگ شہروں سے، الگ الگ ملکوں سے آتے تھے۔ بعض تو ایسے بھی صحابہ ہیں ایک بار حضور کو دیکھا دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ارے اپنے گاؤں سے، اپنے ملک سے آئے، اسلام قبول کیا، چلے گئے، اب اس کے بعد دوبارہ انہیں آنے کا موقع نہیں ملا، حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ تو ایک مجلس میں اگر کوئی بیٹھ گیا 5 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، جس نے ایمان کی حالت میں رسول پاک کو دیکھ لیا 1 منٹ کے لیے، اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، تو اس 1 منٹ کے دیکھنے کا کمال یہ ہے، اس کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ اب اس ایک صحابی کو ایک طرف رکھیں اور ساری دنیا کے جو غیر صحابی ہیں، سارے شہیدوں کو، سارے ولیوں کو، سارے غوث و قطب کو، سارے ایمان والوں کو ایک طرف کر دیں جو غیر صحابی ہیں، جو صحابی نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک صحابی جس نے 1 منٹ صرف حضور کو دیکھا، اسے ایک طرف رکھیں تو وہ اکیلا سب پہ بھاری ہے۔ 1 منٹ کا دیکھنے والا وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں پیارے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، وہ اکیلا غیر صحابی تمام مومنین پہ بھاری ہے۔ تو آپ اندازہ کریں اسی سے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنے والا، 1 منٹ کا دیکھنے والا سارے غوث و قطب ولیوں پہ بھائی ہے، تو پھر خود جس مصطفیٰ کو دیکھا اس کی عظمت کا کیا کہنا؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کہنا؟ میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں اسے اب سمجھیں۔ مولا علی کون ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ ہم جیسے کیا بیان کریں گے؟ ہمارے استادوں کے استاد ان کی بارگاہ میں غوث و قطب بھی کاسے گدائی لے کے پھرتے ہیں۔ ہم جیسوں کی کیا مجال کہ ان کی بارگاہ میں لب کشائی کریں۔ مگر سمجھانے کی بات یہ ہے کہ 1 منٹ دیکھنے والا انسان اتنا عظمت والا ہو جاتا ہے۔ علی کون ہے؟ حضرت سیدنا حاکم اپنی مستدرک میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس حدیث کو نقل کیا، اور بہت سارے علماء نے، کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ بھی ایمان لائی، حضور علیہ السلام کی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جب مولا علی پیٹ میں تھے، درد سے شروع ہوا، آپ حرم میں تھی، کیونکہ حضرت علی کا جو گھر تھا کعبہ شریف سے بالکل سٹا ہوا، قریب میں، تو حرم کے دائرے میں ہی تھی۔ درد سے شروع ہوا
تو کعبہ شریف کی ایک دیوار رکن یمانی کے قریب سے شق ہو گئی، پھٹ گئی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، گویا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ کعبے میں داخل ہو جاؤ، اور میں اٹھی اور میں فوراً کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئی، کعبے میں داخل ہوئی، اور اسی کعبہ شریف کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش ہوئی۔ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، جب 3 دن کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد باہر آئیں تو ہمارے یہاں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد نہ روئے تو پورے گھر والے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ رونا یہ بچے کی زندگی کی علامت ہے۔ پیدائش کے وقت اس کا رونا ضروری ہے، ڈاکٹری حساب سے بھی، طبی لحاظ سے بھی۔ اگر اس وقت بچہ روتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کی زندگی خطرے سے باہر، اور اگر بچہ خاموش رہے تو یہ اس کی زندگی پہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ مولا علی پیدا ہوئے، نہ روئے نہ آنکھ کھولے۔ 3 دن کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد جب لے کے نکلی ہیں، پورے گھر میں محلے میں ایک بات پھیل گئی کہ طالب کے ہاں بچہ پیدا ہوا، مگر ابھی تک اس نے نہ آنکھ کھولی ہے نہ رویا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جناب ابو طالب انہی کے بیٹے حضرت علی ہیں، تو حضور علیہ السلام تک خبر پہنچی، اور فاطمہ بنت اسد اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتی تھی، تو آپ نے حضرت مولا علی کو کپڑے میں لپیٹ کر کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا اور عرض کیا کہ محمد دیکھیے یہ میرا بچہ نہ آنکھ کھولتا ہے اور نہ ہی اس نے ابھی تک اپنی زبان کھولی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کا منہ کھول کر کے اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پہلی غذا، پہلا لقمہ جو حضرت علی کے پیٹ میں گیا وہ گیا جو اچھوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب۔ اللہ کے رسول نے لعاب دہن نکالا اور حضرت علی کے منہ میں ڈالا اور ان کی آنکھوں پر لگا دیا۔ لعاب دہن کا لگنا تھا، آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں کھلی تو سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ آنکھ کھلی تو نبی کا چہرہ دیکھا، وہ ہے علی کہ دنیا میں آنے کے بعد جب آنکھ کھلی ہے تو پہلے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے جو غذا کھائی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب ہیں، اور بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ مولا علی کو رسول پاک کی خوب صحبت ملی، خوب فیضان نبوت کو حاصل کرے۔ چنانچہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ مکے کے اندر قحط پیدا ہو گیا، خشک سالی آ گئی، لوگ ایک ایک دانے کے محتاج ہونے لگے۔ مگر یہ وہ وقت تھا کہ جناب ابو طالب بڑھاپے کی منزلوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک تو بڑھاپا، دوسرے کثیر العیال بہت سارے بچے، اور اوپر سے خشک سالی قحط کا عالم۔ تو جناب ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حمایت انہوں نے کیا، بڑی حمایت کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عباس بھی رسول پاک علیہ السلام کے سگے چچا، ابو طالب کے سگے بھائی، تو آپ نے حضرت عباس سے بات کی
اور یہ فرمایا کہ چچا کے اوپر بڑا بوجھ ہے، بچے بہت زیادہ ہیں، قید سالی کا عالم، بچوں کو کھلانا پلانا مشکل ہو رہا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، کام بھی نہیں کر سکتے، تو کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ حضرت عباس سے مشورہ کیا تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ کا خیال بہت پاکیزہ ہے، آپ ایک کام کریں کہ ان کے بچوں کو ہم اپنی کفالت میں لے لیں۔ تو جعفر طیار کو میں اپنی کفالت میں لیتا ہوں اور علی بن ابی طالب کو آپ اپنی پرورش میں لے لیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں حضرت علی کو اپنی گود میں لے لیا۔ تو اب 3-4 سال کی عمر سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پاس رہنے لگے، انہی کے بستر پہ سوتے، انہی کے گھر میں رہتے، انہی کے کمرے میں رہتے، اس لیے مولا علی نے وہی سیکھا جو پیارے مصطفیٰ کو کرتے ہوئے دیکھا، وہی عادتیں، وہی طور طریقے۔ اور بچے کو نقل کرتے ہیں، بچوں کے اندر نقل کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ کل ولد یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اسے چاہے یہودی بنائیں، نصرانی بنائیں، مجوسی بنائیں، کیونکہ وہ گھر میں اپنے ماں باپ کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی وہ اپنے ماں باپ سے سیکھ لیتا ہے۔ ورنہ بچہ تو بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، بڑا نیک سے ہوتا ہے، اسے 3-5 معلوم نہیں، اسے جھوٹ بولنا نہیں آتا، وہ صاف باتیں کرتا ہے، ہم اس کی عادتیں بگاڑتے ہیں۔ ہم اس کو کہتے ہیں کوئی دروازے پہ آیا تو ہم اس کو سکھاتے ہیں جا کے کہہ دو ابو گھر میں نہیں، تو بچے کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات بھی بولنی چاہیے، جھوٹ بھی بولنے والی چیز ہے۔ تو یہ جھوٹ اور بری عادتیں اسے ہم سکھاتے ہیں۔ اگر بچہ اپنی فطرت میں پرورش پائے تو پکا مومن اور نیک بن کر کے نکلے گا۔ غلط عادتیں کو ہم سکھاتے ہیں۔ آپ نوٹ کر لینا، ایک بچہ، ایک ہفتے کا بھی بچہ ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی نیند فجر کے وقت ضرور کھلتی ہے۔ 1 مہینے کا بھی بچہ فجر کے وقت اس کی آنکھ ضرور کھلتی ہے۔ کاش ہم اس کی آنکھ کھلنے دیتے، مگر اپنے آرام کے لیے، اپنے سونے کے لیے مائیں اب اس مہینے بھر کے بچے کو، 2 سال کے بچے کو اب اسے ڈراتی ہیں، باہر چور کھڑا ہے تو باہر بھوت کھڑا ہے تو باہر جو ہے وہ جانور کھڑا ہے، تمہیں کھا جائے گا، کاٹ لے گا، اندھیرا، اس طریقے سے ڈرا کر کے دھکا دھکا کے مار مار کے اس کو سلاتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب وہ 5 مہینے کا بچہ 15 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو نماز کی عادت نہیں آتی۔ اگر اس کی یہ عادت ہم خراب نہیں کرتے تو ہمیں فجر کے وقت اٹھانا نہیں پڑتا، یہ بچہ خود ہی اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوبیاں ڈالی ہوئی ہیں، ہم ان کی عادتوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور علی تو وہ ہے کہ سبحان اللہ، بچپن سے ہی آنکھ کھلی تو مصطفیٰ کو دیکھا، اور جب سیکھنے کی عمر آئی تو مصطفیٰ کے گھر میں آ گئے، حضور علیہ السلام کی عادتیں سیکھی، طور طریقے سیکھے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا بولنا سب کچھ۔ ایک رات دیکھ لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت علی کی آنکھ کھلی، رات کے وقت دیکھا تو کہا بھائی جان یہ کیا کر رہے تھے آپ، یہ کیا کر رہے تھے آپ لوگ رات میں؟ اس وقت آپ کی عمر 8 یا 10 سال کی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سچا دین بھیجا ہے اور اسی دین کی اتباع میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، اور میرے بھائی میں بھی تمہیں اس دین کی طرف بلاتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8-10 سال کی چھوٹی عمر میں ہی اسلام قبول کر کے مشرف اسلام ہو گئے۔ پھر پوری زندگی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں اور آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ نے گزار دی۔
ذریعے مبارک و مسعود بنائے اور ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کی محبت کو ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے۔ مگر ہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر کے فرمایا، اے علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ کیا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے؟ حضور نے خود فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو گروہ، دو جماعتیں ہلاک ہو گئی۔ ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ سے اتنی دشمنی کی کہ معاذ اللہ ان کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگا دی، جیسے یہودیوں نے اتنی دشمنی کی کہ ان کی والدہ کو زانیہ کہہ دیا، اور نصرانیوں نے اتنی محبت دکھائی، ایسی محبت دکھائی کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا حضرت علی نے، اے لوگوں سن لو، میرے بارے میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے، میرے بارے میں بھی دو جماعتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ایک وہ جماعت جو مجھ سے نفرت کرے گی اور میرے اوپر وہ حکم لگائے گی جس کا میں اہل نہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو میری محبت میں اتنا غلو کریں گے، اتنا غلو کریں گے کہ میرے اندر وہ باتیں ثابت کریں گے جو اللہ نے مجھے نہیں دی۔ تو یہ دو جماعتیں واقعی گمراہ ہوئی۔ خارجی امت کا وہ فرقہ ہے جس نے حضرت علی سے اتنی دشمنی کی کہ معاذ اللہ حضرت علی کو کافر کہہ دیا، وہ بھی گمراہ ہوئے۔ اور رافضی شیعوں نے اتنی محبت دکھائی کہ حضرت علی کو معاذ اللہ خدا کہہ دیا اور سارے صحابہ سے افضل بنا دیا، تو وہ بھی گمراہ ہوئے۔ اس لیے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری حدیں پھلانگ جاؤ۔ آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے آپ اپنے بچے سے پیار کریں، اسے اپنا دل کہیں، آنکھ کہیں، جگر کا ٹکڑا کہیں، جو مرضی کہیں، مگر یہ مطلب تھوڑی کہ آپ اس کو غوث الاعظم کہہ دیں۔ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو صحابی رسول کہنے لگے، محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے نبی اور رسول بنا دیں، نہیں۔ ایک دائرہ ہے، اسی دائرے میں شریعت ہے، وہ دائرہ شریعت کی اتباع میں جب محبت کرو گے تو وہ محبت مقبول ہوگی، اور شریعت سے ہٹ کے محبت کرو گے وہ محبت قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے لیے اللہ کے عذاب کا سبب بنے گی۔ اس لیے حضرت علی تمام فضائل و برکات کے باوجود ہم یہ مانتے ہیں کہ سارے صحابہ میں افضل تو ہے، مگر افضلیت اسی اعتبار سے ہے کہ سب سے زیادہ افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر حضرت فاروق اعظم ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے، اس کے بعد حضرت مولا کائنات ہے۔ تو جو شریعت نے بتایا اس سے آگے بڑھ کر کے ہم بات نہیں کر سکتے، اور اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر ہمیں قائم رکھے اور مولا علی کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام،